مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اب اس نئے بلاک کو، یہ جو کنفیوشس والا یہاں کا بلاک ہے، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشیا، افغانستان، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کرتے رہیں، اسی لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ سعودی سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں۔ بغداد میں ایک بغداد کانفرنس ہونے والی ہے، ریلیشنز بہتر کرنے کے لیے سعودیز اور ایرانی جو ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اسی گروپ کا حصہ ہے نا، یہ جو کنفیوشس والا گروپ ہے، یہ بھی دیکھیں آپ اہل تشیع کی مجالس میں نظر آ رہے ہیں، محرم والی پہلے نہیں ہوتے تھے، اب نظر آ رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں، جبکہ اہل تشیع والے جو ہیں ایرانی، پہلی بار انہوں نے اپنا نیول چیف سنی مسلمان لگا کے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وی آر بوتھ مین اسٹریم، سنی اور شیعہ دونوں جو ہے نا، ہم دونوں ایک ہی ہیں بنیادی طور پر۔ امریکہ اس بار پرانا گند نہیں مچا سکتا۔ اس نئے بننے والے مسلم بلاک میں یہ سوچ ہے، تو یہ نیا گروپ جس نے ابھی اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہے، یعنی نیا بنا ہوا ہے نا، ابھی اس نے اپنی جڑیں مضبوط کرنی ہے، ابھی تو اس نے کھل کے دنیا کے سامنے آنا ہے۔ ویسے اس نے غلطیوں سے سیکھ کر نئے ورلڈ آرڈر، نئے ریجنل آرڈر بنانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور افغانستان کے اندر یہ بات نوٹ کریں، اپنا اسلامی نظام لانچ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ لانچ کر چکے ہیں، جس کو ہر صورت میں کامیاب بنانا ان ملکوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امریکہ کے جانے کے بعد وہاں ڈیموکریسی تو نہیں آئی نا، ویسٹرن ڈیموکریسی تو نہیں آئی، وہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اسلامی نظام آ رہا ہے، اور یہ سارے ملک جو ہے نا، پاکستان ہو گیا، ایران، سینٹرل ایشیا والے، یہ سارے اس کے حمایتی ہیں کہ ٹھیک ہے اسی کو لے کر آ جاؤ۔ اب یہ جو نیا ایک نظام لے کر آ رہے ہیں، اسلامی نظام، یہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے ان اتحادیوں کو سوٹ نہیں کرتا، وہ اس کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے جہاں پہ بادشاہتیں ہیں، کیونکہ اسلامی نظام میں بادشاہت کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے زیادہ پرجوش نہیں ہے۔ یہ جو افغانستان میں نظام بن رہا ہے اس میں زیادہ پرجوش نہیں ہے۔ کنفیوشس والے گروپ میں جو اسلامی سیولائزیشن والے ملے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی اسلامی نظام لانے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں، ان کے پاس ایک جینیون ریزن ہے اسلامی نظام لانے کے لیے افغانستان کے اندر، اور وہ کیا راستہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیپٹلزم لائے، کیا اس نے انسانیت کے مسائل کو حل کیا؟ پہلے آپ نے کیپٹلزم لایا دنیا میں، کیا انسانیت کے مسائل کو حل کیا؟ نہیں کیا اس نے۔ اسی لیے آپ نے کیا کیا کہ کیپٹلزم کے خلاف دنیا میں دوسرا نظام لے کر آگے، کمیونزم۔ کیا اس نے کمیونزم نے، یہ جو سوویت یونین جس کا علم بردار تھا، سوویت یونین جس کو لے کر آگے چل رہا تھا، کیا اس نے انسانیت کے مسائل کو حل کیا؟ کیا غربت ختم ہوئی؟ کیا لا اینڈ آرڈر صحیح ہوا دنیا میں؟ امیر و غریب کے بیچ میں جو فرق ہے وہ کم ہوا؟ انسانوں میں ایکولیٹی آئی؟ نہیں آئی، تو وہ بھی فیل ہو گیا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی فیل ہو گیا۔ پہلے کیپٹلزم فیل ہوا، پھر کمیونزم فیل ہوا۔ نہ اگر کمیونزم گرا ہے، دیٹ ڈزنٹ مین کہ امریکہ دوبارہ وہی نظام تھوپتا رہے دنیا پہ جو کہ کمیونزم سے بھی پہلے فیل ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ اس نظام سے امریکی بادشاہت دنیا پہ قائم رہتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا ایک فلاپ نظام چلاتی رہے دوبارہ سے۔ ابھی فیل ہوا ہے نا افغانستان کے اندر بھی، دنیا کے سامنے ہے، یہ نظام فیل ہو گیا ہے وہاں پر۔ $2.5 ٹریلین لگانے کے باوجود بھی اس نظام نے افغانوں کو مزید غربت اور تنگ دستی دی۔ اس سے بڑا کیا پروف ہو سکتا ہے کہ یہ فیل ہوا ہے؟ اس نے نہ وہاں پر لوگوں کو سیکیورٹی دی، نہ وہاں پر ڈیولپمنٹ دی، نہ لوگوں کی غربت دور کی۔ تو اب یہ ناگزیر بات ہے کہ تیسرا نظام آئے، کوئی تھرڈ۔ یہ دنیا کے پاس اب آپشن نہیں ہے نا، دو نظام دنیا فیل ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہے۔ انڈیا کے اندر کیپٹلزم ہے، کیا انڈیا کے اندر 30 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی نہیں گزارتے؟ کیا وہاں امیر اور غریب کا فرق بڑھتا ہوا نہیں جا رہا؟ کیا وہاں پر سالوں میں کئی ارب، وہاں کے جو ٹاپ کے بزنس مین ہیں، کئی ارب ڈالرز کی اپنی ویلتھ بڑھا رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ملک جو ہے وہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے، جی ڈی پی مائنس میں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا یہ نہیں ہوا کہ جب انڈیا کی جی ڈی پی ایک کوارٹر میں -24% پہ چلی گئی تھی، تو اسی دوران وہاں کے چند ارب پتی جو سیٹ ہیں، ان کی جو ویلتھ ہے وہ کئی بلین ڈالرز اسی دوران بڑھی ہے جب ملک نیچے گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ نظام نہیں چل رہا ہے، یہ فیل ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے بھی یہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہا، ملکوں کے لیے بھی پروڈیوس نہیں کر رہا۔ یہ بنیادی حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ اب ناگزیر سی بات ہے کہ کوئی تیسرا الٹرنیٹ آئے،
وہ دو نظام تو فیل ہو گئے نا. کمیونزم آیا افغانستان میں زبردست ہو گیا, بلکہ دنیا بھر میں زبردست ہوا. کیپٹلزم آیا وہ ابھی دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے, لیکن رزلٹ نہیں دے رہا ہے. رزلٹس نہیں دے رہا, آپ کے سامنے ہے. غربت جو ہے وہ دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے اب نیا اسلامی نظام, اب اس کو دیکھیں, آپ اس کو ٹرائی کریں. وہ فیل ہو گئے, انہوں نے رزلٹ نہیں دی, بلکہ مزید سچویشن خراب کرتے پھر رہے ہیں کیپٹلزم والے. اور یہی نظام وہ لے کر آ گئے, یہ جو نیا بلاک ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہی نظام لے کر آئے وہاں پر, اسلامی نظام, کہ اس کو دیکھیں آپ. اگر یہ سکسیسفل ہوتا ہے تو اس کو ایک بڑی لیول پر امپلیمنٹ کر دیا جا سکتا ہے. افغان طالبان نے آتے ہی اعلان کیا ہے کہ سب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں, ڈیموکریسی سب چھوڑیں, کان کھول کے سن رہے ہیں, یہاں شریعت ہی چلے گی, بس یہاں شرعی نظام ہوگا. تو یہ نیا بلاک کنفیوشس کے ساتھ مل کر, اس تہذیب کے ساتھ مل کر دنیا کی ڈائریکشن دراصل بدل رہا ہے. اور امریکہ اس وقت صرف دیکھ ہی سکتا ہے, ان کو دیکھ ہی سکتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا. گوف اپ ہو گئی ہیں چیزیں امریکہ کے لیے, گوف اپ ہو گئی ہیں. 20 سال پہلے جو اس کا ایک دنیا میں قد تھا, جو قوت تھی, وہ آج نہیں رہی. آج بھی پاور ہے, یہ کہنا غلط ہوگا کہ امریکہ بالکل ایسا نہیں ہے. امریکہ آج بھی سپر پاور ہے, اس کے بعد بڑا پاور ہے. ڈکلائننگ سپر پاور ہی صحیح, لیکن سپر پاور ہے. لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا. وہاں پر اس نظام کو, جس کو روکنے کے لیے وہ آیا ہوا تھا, اس کو دوبارہ وہاں نافذ ہوتے ہوئے صرف وہ دیکھ سکتا ہے. اس کا اس وقت پورا دھیان ہے کنفیوشس پہ, کہ اس کو کنفیوشس والوں کو جو ہے نا میں نے ڈاؤن کرنا ہے, اور کنفیوشس والوں کی نظر گڑی ہوئی ہے اس پہ, امریکہ پہ. اچھا, اب اینڈ میں ہم وہ بات اپنی مکمل کر لیں جو کہ پارٹ 1 میں ہم نے, اس ایپیسوڈ کے پارٹ 1 میں ہم نے شروع میں کی تھی, کہ افغان طالبان کہاں سے آئے, یہ کون ہے, اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب سوویت یونین آیا تھا نا, تو پاکستان نے مجاہدین بنائے تھے, مجاہدین کو ٹریننگ دی تھی سوویت یونین کو زبردست کرنے کے لیے, اور امریکی اس میں آن بورڈ تھے. امریکہ کی بھرپور مدد تھی پاکستان کو. تو وہ جو مجاہدین پہلے بنے تھے نا, جو پاکستان نے شروع میں مجاہدین بنا ہے, وہ افغان طالبان نہیں تھے. بہت سے لوگ اس کو غلط دیکھتے ہیں, غلط اینگل سے دیکھتے ہیں. وہ مجاہدین تھے, وہ الگ تھے. اس کے اندر آپ کو گلبدین اکبتیار ملتا ہے, عبداللہ جو آج کا آپ دیکھتے ہیں, یہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو بھی بنے تھے, اور اگلی حکومت میں بھی ان کو ایک اہم رول ملنے جا رہا ہے, یہ بھی مجاہدین میں سے شامل ہیں. تو پاکستان نے مجاہدین بنائے تھے, اور پاکستان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کے علاقے ہیں سارے, اس میں ان کو مسلمان ملک نظر آ رہے تھے, کہ یہاں اگر ایک مسلم بلاک ہونا, یعنی یہاں پر اگر یہ سارے ایک الگ الگ ملک بن جائیں, سوویت یونین سے ٹوٹ جائیں, اور یہاں پر ایک مسلم بلاک ہو, تو ہمارے لیے یہ بڑا زبردست کام ہو جائے گا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بڑا علاقہ مسلم میجورٹی ملکوں کا ہے. تو انہوں نے یہ سوچ کر یہاں پر ایک تحریک چلائی تھی, وہاں افغانستان میں مجاہدین, اور ادھر سینٹرل ایشیا کے اندر بھی علیحدگی پسند آزادی کی تحریکیں, معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز, از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, اس نعرے سے انہوں نے ایک علیحدگی پسند مسلم نیشنلزم کے نام پر تحریکیں چلائی تھیں, اور امریکہ اس میں آن بورڈ تھا. اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ اس کو توڑ دیا انہوں نے. افغانستان سے سوویت یونین الگ ہو گئے, اور یہ سارے ملک ایک ساتھ آزاد ہو گئے. تو یہ موومنٹ جو تھی نا, یہ چلی ساری امریکہ کی فنڈنگ سے تھی. اس کو کنٹرول اور اس کو جو چلا رہا تھا نا ایفیکٹولی گراؤنڈ پہ, وہ پاکستان چلا رہا تھا. اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, عمران خان خود کئی بار اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے کیا, لیکن امریکہ بھی تو خود اس میں ساتھ تھا. اب امریکہ کے مفادات جب چینج ہو گئے, تو وہی مجاہدین پھر یہ دہشت گرد کیسے ہو گئے. بہرحال سوویت یونین نے بھی ایگریشن کیا تھا نا اس طریقے سے افغانستان کے اوپر, انہوں نے انویژن کر کے, تو ایک موٹیو تو انہوں نے بھی فراہم کیا ہوا تھا. تو جب ڈیفیٹ ہو گئی نا سوویت یونین کو, تو کیا ہوا کہ یہ سارے جو مجاہدین پاکستان نے بنائے ہوئے تھے, یہ آپس میں لڑ پڑے. وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری حکومت ہو, دوسرا کہہ رہا تھا نہیں میری حکومت ہو, اس پہ لڑ پڑے, اور افغانستان کے اندر سول وار ہو گئی. اچھا, یہ سول وار, یہ ہم بات کریں 1990s کی, تو بہت سارے ایک وار لارڈس پیدا ہو گئے نا وہاں پر, علاقے ڈسٹریبیوٹ ہو گئے, ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک ہی ملک کے اندر بہت سارے ملک بن گئے, یوں سمجھیں جرائم لوٹ مار مچی ہوئی ہے. امریکہ تو چلا گیا, اور پیچھے اس نے کوئی سپورٹ نہیں کی افغانستان کی, اور پاکستان اپنے مسئلوں میں انگیج ہو گیا انڈیا کے ساتھ جو اس کے چل رہے تھے. تو افغانستان ایک طرح سے لا تعلق سا ہو گیا, یعنی باقی دنیا سے. ایسے میں وہاں پر جب مار دھاڑ چل رہی تھی, تو ایک روز کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک علاقے کا ایک وار لارڈ ایک خاتون کو اٹھا کے لے جاتا ہے, اور اس کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے.
تو وہاں پر اس ایریا میں کچھ مدرسے تھے جن میں اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے. ان میں سے ایک مدرسے سے اسٹوڈنٹس نکلے اور اس وار لارڈ کے گھر پہ گئے اور اس کو جوتے مار مار کر گھسیٹتے ہوئے چوک پہ لے آتے ہیں اور اس کو توپ کے سامنے باندھ دیتے ہیں. توپ کے سامنے باندھ کے اس کو دھپڑ دوس کر دیا انہوں نے. تو یہ ہیرو بن جاتے ہیں اس پورے ایریا کے اندر. پھر وہ یہ سوشل سروس شروع کرتے ہیں کہ جو شراب کے اڈے فحاشی کے اڈے تھے سارے بند کراتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک, اور مستقل طور پر علاقے جو تھے وہ اپنے کنٹرول میں لیتے ہوئے جاتے ہیں وہاں پر, اور اسلامی رول نافذ کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ ان کے ساتھ پھر جو دوسرے مدرسے ہوتے تھے نا وہ بھی ان کے ساتھ یعنی جوائن کرتے ہوئے جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ. تو اس طریقے سے یہ تحریک شروع ہوتی ہے جسے کہتے ہیں موومنٹ آف دی اسٹوڈنٹس, یا عرف عام میں اس کو آپ افغان طالبان کہتے ہیں, طالب اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں. موومنٹ آف دی اسٹوڈنٹس, شاگردوں کی تنظیم, شاگردوں کی تحریک, اسٹوڈنٹس کی تحریک. پھر یہ تقریباً پورے افغانستان پر آ جاتی ہے, اور پھر اس کو سعودی عرب, یو اے ای اور پاکستان, یہ تین اس کو دنیا میں صرف 3 ملک تھے جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور افیم کی کاشت میں جو کہ دنیا میں افغانستان نمبر 1 پہ دنیا میں پہنچا ہوا تھا, یہ اس کو زیرو کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی افیم یہاں پر نہیں, یہ اس کو زیرو کر دیتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ سزائیں ان کی بڑی سخت بھی تھیں, کافی غلطیاں بھی ہوئی ان سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کی جو ایمرج ہوئے نا وہ اس بیک گراؤنڈ میں, یعنی یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ایسے وہ ایمرج ہوئے. اور اس کے بعد لیٹر آن امریکہ کا حملہ ہو جاتا ہے, اور پھر آگے کی کہانی آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے پھر کیا ہوا ہے. اب ذرا آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس چیز پہ, ایک اور تبدیلی پہ جو کہ اس ریجن میں کبھی بھی آ سکتی ہے. اب اس کی ٹائمنگ کا تو کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تبدیلی سال میں آئے, 2 سال میں آئے, 5 سال میں آئے, لیکن آنی ضرور ہے, اور وہ آنی ہے پاکستان کے اندر نظام کی تبدیلی. وہ یوں آ سکتی ہے کیونکہ پاکستان بھی گزشتہ 70-72 سال سے پاکستان نے کئی نظام ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں. موسٹلی یہاں پر بھی ویسٹرن ڈیموکریسی رہی ہے, لیکن اس نے بھی نتائج پروڈیوس نہیں کیے پاکستان کے لیے. یہاں پاکستان نے مارشل لا بھی چیک کر کے دیکھ لیا, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی چیک کر کے دیکھ لیا, کیپٹلزم والی یہ جو جمہوریت ہے یہ بھی چیک کر کے دیکھ لی ہے, لیکن نتائج نہیں دے رہی, ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر رہی. لوگوں میں ابھی تک غربت پاکستان میں بھی ہے, اور پاکستان میں بے پناہ نیچرل ریسورسز کے باوجود پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا ہے. جتنا پاکستان میں پوٹینشل ہے اتنا پاکستان آگے نہیں آ پا رہا ہے. اسٹریٹجیکلی پاکستان شاید اس ریجن کا سب سے اہم ترین ملک ہے, اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے اس کو پاکستان کنورٹ نہیں کر پا رہا ہے, اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہاں کا نظام ہو سکتا ہے. لیکن اب عالمی حالات پاکستان کو بھی پش کر رہے ہیں کہ وہ ایک بار پھر کوئی نیا نظام لے کر آ جائے, جس کے لیے بنیادی طور پر پاکستان بنایا گیا تھا. آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ تحریک پاکستان جو تھی اس کا ایک بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے یہاں پر دنیا کو ایک اسلامی نظام لگا کے, وہی جو افغانستان میں ہوا ہے, ہم نے یہاں پر ایک اسلامی نظام لانا ہے اور اس کو سکسیسفل کر کے دکھانا ہے, دنیا کو نیا نظام ہم نے دینا ہے. یہ ایک بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا. اب ریجنلی ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک پڑوسی ہے ایران, یہاں پر بادشاہت ہوا کرتی تھی 80s میں, آج سے کوئی 3 دہائیاں پہلے وہاں پر ایک اسلامی نظام ایک شکل کا آ چکا ہے. حالانکہ وہ مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے اس کو بھی کہ یہ اسلامی ہے, لیکن بڑی حد تک اس میں وہ چیزیں شامل ہیں. اور دنیا بھر کی پابندیاں لگنے کے باوجود بھی ایران سروائیو بھی کر رہا ہے اور ایران آگے بھی جا رہا ہے. یہاں اسلامی نظام کی ایک خاکہ بنا ہوا ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ پاکستان کا دوسرا پڑوسی ہے افغانستان, یہاں بھی اسلامی نظام آ گیا ہے. پاکستان کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس کا سب سے بہترین دوست ہے, جس کو دنیا میں پاکستان اپنا سب سے بہترین دوست مانتا ہے, چین. یہاں پر بھی ویسٹرن ڈیموکریسی اور کیپٹلزم والا وہ نظام نہیں ہے, اور یہ بلکہ ویسٹرن ڈیموکریسی کو پسند بھی نہیں کرتے چینی. تو سارے جو پاکستان کے, انڈیا کے علاوہ باقی جتنے بھی پڑوسی ہیں وہاں پر الگ الگ نظام ہے, اور پاکستان ان کے بیچ میں ایک ویسٹرن ڈیموکریسی لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی عالمی حالات, جو ریجنل حالات ہیں, پاکستان کو اصل میں پش کرتے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات پہ ذرا سوچے کہ اس نے بھی نیا نظام لانا ہے. اور جو بڑے بڑے پاکستان کے انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہمیں ڈیلیور نہیں کر رہا. تو
تو پروبیبلی یہاں بھی نظام کی تبدیلی بڑی حد تک متوقع ہے، یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، عالمی حالات اس کو اس طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آ سکتا ہے اب جیسے یہ جو نیا بلاک اپنی جڑیں پکڑے گا تو شاید پاکستان کے اندر بھی نظام کی تبدیلی ضروری ہو جائے۔